بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، جناب سرور کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک ارشاد، ہر جملہ اور ہر لفظ اہمیت کا حامل ہے، اور ان میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے بہت سے پہلو ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم کے ہزاروں ارشادات عالیہ میں چند ارشادات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان میں حجۃ الوداع کا خطبہ بھی شامل ہے۔ جناب رسول اللہ نے جو آخری حج کیا اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ آپ نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ نبی کریم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، باخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں۔ یعنی حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اپنے صحابہ سے آخری اجتماعی ملاقات کر رہا ہوں۔ آپ نے بطور خاص فرمایا کہ مجھ سے باتیں پوچھ لو، سیکھ لو، جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو، شاید اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے اس طرح کی ملاقات نہ کر سکوں۔ گویا حضور خود بھی الوداع کہہ رہے تھے۔ اس مناسبت سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اور وہ حج یہی تھا۔ جب حضور کا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام تھا، 53 سال کی عمر تک آپ حج کرتے رہے۔ آپ نے کتنے حج کیے ان کی تعداد ذکر نہیں ہے۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے ہوش سنبھالا اور مکہ میں رہے تو ظاہر ہے کہ ہر سال حج میں شریک ہوتے رہے ہوں گے۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ حج کے موقع پر جو اجتماع ہوتا تھا منا میں، عرفات میں، لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے حج کے لیے آتے تھے، تو نبی کریم اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ مختلف خیموں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ انصار مدینہ کے دونوں گروہوں اوس اور خزرج کے ساتھ رسول اللہ کا جو رابطہ ہوا وہ حج ہی کے موقع پر ہوا۔ ان دونوں قبائل کے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور مختلف خیموں میں جا کر دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے آپ کی بات توجہ سے سنی اور قبولیت کا اظہار کیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں پہلا حج ادا کیا۔ حضور اس حج میں خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو مدینے سے امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے حج کے موقع پر کچھ اعلانات کروائے۔ ان کے بعد حضرت علی کو بھیجا، کچھ اعلانات ان کے ذریعے کروائے اور آئندہ سال اپنے حج کے لیے تیاری کی۔ اس تیاری میں 2-3 باتیں اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ مختلف عرب قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان میں سے کچھ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرنا تھا اور کچھ کو ختم کرنے کا، اور دوسری بات یہ تھی کہ آئندہ سال اپنے حج سے پہلے حضور مکہ کے ماحول میں کچھ صفائی چاہتے تھے۔ مثلاً پہلے ہر قسم کے لوگ حج کے لیے آ جاتے تھے۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم یہاں نہیں آئے گا، یہ بیت اللہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، یہ بیت اللہ ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح پہلے بہت سے لوگ حج کے لیے آتے تو ننگے طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتوں نے معمولی سے لنگوٹی طرز کا کوئی کپڑا پہن رکھا ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ نیچر ہے کہ ہم دنیا میں بھی ننگے آئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے دربار میں ننگے ہی پیش ہوں گے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ مرد تو تلبی پڑھتے تھے لیکن عورتیں کچھ اشعار پڑھتی تھیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے دربار میں اس کیفیت یعنی ننگی حالت میں پیش ہے۔ ہمارا سارا ستر یا اس کا کچھ حصہ دکھائی دے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کسی پر حلال نہیں کرتی کہ وہ ہماری طرف دیکھے۔ عورتیں اس طرح کے اشعار پڑھتی بھی طواف کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا۔ عورتیں تو مکمل لباس میں ہوں گی اور باحیا اور باوقار طریقے سے آ کر طواف کریں گی، اور مرد بھی اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپیں گے، لیکن 2 چادروں سے۔ یہ 2 اعلان حضور نے اگلے سال کے لیے کروا دیے کہ اگلے سال کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی متفرق اعلانات کروائے کہ آج کے بعد حج میں فلاں عمل ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ نبی کریم نے پورا سال مختلف قبائل میں پیغامات بھیجے کہ آئندہ سال رسول اللہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے جو مسلمان بھی اس موقع پر پہنچ سکتا ہے پہنچے۔ چنانچہ پورا سال یہ اعلانات ہوتے رہے۔ لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہا کہ جس مسلمان نے حضور کی رفاقت حاصل کرنی ہے، معیت حاصل کرنی ہے، جس نے آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ حج پر پہنچے۔ اس طرح 10 ہجری کے حج کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہوئے۔ یہ جناب نبی کریم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ حضور کی حیات میں اس سے بڑا صحابہ کا اجتماع نہیں ہوا۔ صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے نبی کریم کے ساتھ حج ادا کیا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو نبی اکرم نے قدرت کا اشارہ سمجھ لیا کہ اب رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں یہ ارادہ فرما لیا کہ آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا، کوشش یہ کی گئی کہ کوئی عقیدت مند محروم نہ رہ جائے۔ آس پاس کے قبائل میں ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی۔ حضرت علی اس وقت یمن میں تھے، ان کو حج میں شرکت کی دعوت بھجوائی گئی۔ تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کی خوشخبری سنائی گئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیاری کا حکم ملا۔ 24 ذیقعد جمعے کا دن تھا۔ مسجد نبوی میں جمعے میں 25 کی روانگی کا اعلان ہوا۔ 25 ذیقعد بروز سنیچر آپ نے غسل فرمایا، لباس تبدیل کیے اور مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز سے قبل آپ نے خطبہ دیا جس میں مسائل حج بیان کیے، پھر نماز ادا فرمائی اور حمد و شکر کے ترانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ہمراکاب تھے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف انسانوں کا سیلاب نظر آتا تھا۔ مدینے سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز عصر ادا کی اور رات بھی یہی قیام فرمایا۔ سبھی ازواج مطہرات شریک کے سفر تھیں۔ دوسرے دن نبی اکرم نے غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر لگائی، سر پر تلبید یعنی سر کے بالوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے کچھ کرنا فرمائی۔ قربانی کے 43 جانوروں کو گلے میں جوتے پہنا کر نشان زد کیا اور انہیں ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ پھر آپ نے آرام کی چادریں زیب تن فرمائی، ظہر کی نماز مسجد ذوالحلیفہ میں ادا کی، پھر بڑے در و دو گداز سے 2 رکعتیں پڑھی اور مسجد سے باہر تشریف لا کر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور حج عمرے کے لیے احرام باندھتے ہوئے ترانہ لبیک بلند فرمایا۔ ہزارہا آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں جن سے دشت و جبل ترانہ توحید سے گونج اٹھے۔ روانگی شروع ہو گئی اور ذوالحلیفہ کے قریب بیدا کی پہاڑی پر پہنچے۔ یہاں کبھی آپ حج عمرے کے لیے تلبی پڑھتے تھے اور کبھی صرف حج کا اور کبھی صرف یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ اسے دکھاوے اور شہرت سے پاک حج فرما۔ جب بیدا کی پہاڑی پر چڑھے تو یہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسما بنت امیس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمد ابن ابوبکر رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز بلند کرنے کا حکم دیں۔ یہاں حضور نے زور سے لبیک کہا، صحابہ نے بھی آپ کی آواز سے آواز ملائی جس سے آسمان کا خلا حمد محمد سے لبریز ہو گیا۔ جب مدینے سے 28 میل دور مقام ملل پر پہنچے تو آپ نے یہاں پر پیر کے اپنی حصے پر حجامہ کرایا، پھر آگے بڑھے اور وادی روحا پہنچے جو مدینے سے 74 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور نماز ادا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ پھر قافلہ آگے کے لیے روانہ ہو گیا اور اسایا پہنچا۔ یہاں دیکھا کہ ایک ہرن شکار کی ہوئی ہے۔ کیونکہ محرم کے لیے شکار جائز نہیں ہے اس لیے ایک شخص کو اس جگہ مقرر کر دیا ہے تاکہ کوئی محرم اسے استعمال نہ کرے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ لہی جمل آ گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے اور اپنے سر پر پوچھنا لگوایا۔ بعد ازاں قافلہ آگے کے لیے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وادی ارج پہنچے۔ یہاں دیکھا تو معلوم ہوا کہ سامان جس غلام کے سپرد تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا، لہٰذا اس کا انتظار فرمانے لگے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا۔ وہ غلام بہت دیر میں آیا اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ صبح سے ہی گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کافی ناراض ہوئے اور غلام کی پٹائی کرنے لگے اور کہا کہ ایک ہی تو اونٹ تھا اور اسے بھی گم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان محرم کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ حالت احرام میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ جب فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو حضور کے اونٹ کے گم ہونے کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لائے۔ حضور نے حضرت ابوبکر کو آواز دی، آؤ، اللہ تعالیٰ نے بہترین غذا عطا فرمائی ہے، مگر حضرت ابوبکر کافی غصے میں تھے اور غلام کو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے۔ حضور اکرم نے ان سے کہا، ابوبکر غصے کو جانے دو۔ کچھ دیر بعد اونٹنی مل گئی۔ کھانا تناول کے بعد حضرت سعد اور حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سامان کی اونٹنی ہے، اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے، ہماری اونٹنی اللہ کے فضل سے مل گئی ہے۔ یہاں سے آگے کے لیے روانہ ہوئے اور مقام ابوا پہنچے جو مدینے سے 228 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آج کل اس کا نام مستورہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ محترمہ مدفون ہے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمار ویشی کو آپ کا ہدیہ پیش کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے منع کر دیا کیونکہ محرم کے لیے شکار کا گوشت جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت انجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اونٹوں کو ہکا رہے تھے اور اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے نغمے بھی گاتے جا رہے تھے، تو نبی اکرم نے ان سے کہا کہ انجش، تمہاری سواری میں شیشے یعنی عورتیں ہیں، تھوڑا آہستہ ہکاؤ۔ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ رونے لگی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے تو انہیں تسلی دی اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پہنچے، لیکن وہ مزید رونے لگیں۔ اس پر نبی اکرم نے انہیں ڈانٹا اور لوگوں کو قیام کرنے کا حکم دیا، حالانکہ یہاں آپ کے ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ نبی اکرم اپنے خیمے میں آرام فرمانے لگے۔ یہ دن خود حضرت صفیہ کی باری کا دن تھا۔ نبی اکرم کی ڈانٹ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔
چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کہا کہ اگر رسول اللہ کی مجھ سے ناراضگی دور کرا دیں تو میں اپنی باری تمہیں دے دوں گی۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ لیا، لباس پہنی اور رسول اللہ کے خیمے کے پاس جا کر خیمے کا کنارہ اٹھا کر اندر جھانکا۔ حضرت عائشہ کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا عائشہ، آج تو تمہاری باری نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ اپنے فضل سے جس سے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے نبی اکرم نے حضرت عائشہ کے ساتھ قیلولہ فرمایا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت زینب سے فرمایا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو، تو حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں اپنا اونٹ یہودیہ کو دوں گی۔ یہ جواب سن کر نبی اکرم شدید ناراض ہوئے، حتیٰ کہ پورے سفر میں اور مدینہ لوٹنے کے بعد ربیع الاول تک ان سے بات چیت نہیں کی۔ پھر یہاں سے قافلہ آگے بڑھا، چلتے چلتے مکہ سے 25 کلومیٹر دور واقع وادی اسفان پہنچے۔ یہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اسی مقام پر نبی اکرم نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ وادی اسفان ہے۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ اسی مقام سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام حج کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں آپ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں حج کا طریقہ اس طرح سکھا دیجیے کہ جیسے کہ ہم حاجی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سکھائیں کہ گویا ہمیں پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے انہیں حج کا مکمل طریقہ سکھایا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور صرف پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد عمرہ کریں گے اور عمرے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ کے بالکل قریب ذو طوا پہنچ گئے۔ شام ہو گئی تھی، اس لیے رات یہیں قیام فرمایا۔ یہ سنیچر کی شام اور اتوار کی رات اور تاریخ 4 ذی الحجہ تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ آپ نے سب سے پہلے غسل فرمایا اور مکہ میں داخلے کی تیاری کرنے لگے اور وادی ازرق کا راستہ اختیار کیا۔ جب وادی ازرق پہنچے تو ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ منظر ہے جب حضرت موسیٰ حج کے لیے آئے تھے اور اس مقام سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور زور زور سے ترانہ حج پڑھنے لگے۔ جو آپ مکہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے تو ہاشمی خاندان کے افراد حضور اکرم کے استقبال کے لیے بے تابانہ بے خود ہوئے جا رہے تھے اور معصوم بچے سراپا شوق بنے ہوئے اپنے گھروں سے دوڑتے نکل پڑ رہے تھے۔ چنانچہ جب ان کی نگاہیں سرور کائنات پر پڑی تو بچے آپ کی سواری کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سرکار دو جہاں کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اپنی سواری کے آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ جب اور آگے بڑھے تو کعبۃ اللہ کی عمارت نظر آنے لگی جس پر آپ کی زبان سے ارشاد علی مقام صادر ہوا کہ اے اللہ، خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما۔ آپ باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، بعد طواف فرمایا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم پر آئے اور 2 گانا ادا فرمایا۔ نماز سے فراغت کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر زمزم کے پاس آئے، کچھ نوش فرمایا اور کچھ اپنے سر پر ڈالا اور باب الصفا سے نکل کر صفا کے قریب پہنچے۔ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے ذکر سے اللہ نے شروعات کی ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ پہاڑی پر اتنا اوپر چڑھے کہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگا۔ یہاں تھوڑی دیر تکبیر و تحمید میں مشغول رہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی 7 چکریں پوری فرمائیں۔ جب مروہ پر سعی پوری ہو گئی تو آپ نے حج کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دیں اور جن کے پاس ہدی ہے وہ بدستور حالت احرام میں ہی رہیں۔ پھر آپ نے حلق یعنی سر منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ اور قصر کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ یہاں سے پھر آپ اپنی قیام گاہ پر تشریف لایا اور یہاں پر 4 دن قیام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ جب ان کو نبی اکرم کے ارادہ حج کی اطلاع ملی تو آپ براہ راست یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ حالت حرام میں نہیں ہے تو وہ بہت غصہ ہوئے، جس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ نبی اکرم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت علی نبی اکرم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سرور کائنات ابطح میں تھے۔ ملاقات کے بعد ان سے پوچھا کہ اے علی، کس چیز کا احرام باندھے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا احرام نبی اکرم نے باندھا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ پھر حالت احرام میں ہی رہو، کیونکہ حضرت علی یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے۔ اسی مقام پر صحابہ کے حضور اکرم پر وارفتگی اور جانثاری کا وضیم النظیر واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اس سے پہلے ہی ہاتھوں میں اٹھا لیا اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ ناظرین، 7ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحہ سے مکہ تشریف لائے اور ایک درد انگیز خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا معشر المسلمین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ نماز کو ماری ڈالیں گے۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی مزید نشانیوں کے بارے میں بتایا۔
8 ذوالحجہ جمعرات کو چاشت کے وقت ابطح سے آپ نے حج کے لیے آرام باندھا اور منا تشریف لے گئے۔ سبھی صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ یہ دن اور رات یہی گزاری۔ اسی دن مینا کے میدان میں ایک سانپ نکلا جسے صحابہ نے مارنا چاہا لیکن وہ بل میں گھس گیا۔ 9 ذوالحجہ بروز جمعہ بعد نماز فجر عرفات تشریف لایا اور مقام نمرہ پر اپنے خیمے میں زوال تک آرام فرمایا۔ بعد زوال اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بطن ارنا آئے اور ایک طویل خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ ہمارا آخری اجتماع ہے، شاید آج کے بعد کبھی دوبارہ ہم اس طرح جمع نہ ہو سکیں گے۔ یہ دردانگیز جملہ سننا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بے اختیار ہو گئی، کیونکہ اس جملے نے اس اجتماع کا مقصد واضح کر دیا تھا۔ خطبے میں آپ نے گمراہ نہ ہونے کی اور آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد اپنی بیویوں اور غلاموں کے حقوق کی پاسداری کی توجہ دلائی۔ پھر عرب میں فساد و خون و ریزی کے سب سے بڑے 2 اسباب ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام کو باطل فرمایا، اور سب سے پہلے اپنے خاندانی مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے اور اپنے خاندانی سعود عباس بن مطلب کے سود سے دستبرداری کا اعلان عام فرمایا۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیاز و تفریق کی بیخ کنی فرمائی اور اتحاد ملت، نماز پنجگانہ کی پابندی، رمضان کے روزے رکھنے اور خوش دلی سے زکوٰۃ دینے کی تاکید کی۔ پھر فرمایا، خبردار رہو، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اس لیے بدعملی کر کے میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا۔ اس وقت حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ، خلق خدا کی گواہی سن لے، اے اللہ، مخلوق خدا کا اعتراف سن لے، اے اللہ گواہ ہو جا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین وہیں تکمیل دین اور تمام نعمت کا پیغام لے کر آئے اور یہ آیت اتری، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اسی دوران حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا روزہ معلوم کرنے کے لیے دودھ بھیجا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کے سامنے نوش فرمایا، تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن روزہ رکھنے کے نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی مہمانی سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ بعد ازاں حضرت بلال کو تکبیر کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر و عصر کی نماز ظہری کے وقت پڑھائیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بطن ارنا سے میدان عرفات کے مقام موقف پر تشریف لائے اور مغرب تک اپنی اونٹنی ہی پر دعا میں مشغول رہے۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹ سے گر کر شہید ہو گئے تو انہیں آرام ہی کے کپڑوں میں دفنانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت تک لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اس جگہ نجد کی ایک جماعت پہنچی، اس نے حج کے بارے میں سوال کیا، جس پر آپ نے جواب دیا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، جو شخص 10 ذوالحجہ کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے قبل عرفات سے روانگی کا حکم دیا۔ مجمع کثیر تھا، کثرت ہجوم کی وجہ سے اضطراب کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ راستے میں استنجا کا تقاضا ہوا تو آپ نے استنجا کیا اور وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مغرب کی یاد دہانی کرائی تو ارشاد فرمایا کہ آگے چلو، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچے اور پہنچتے ہی سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھائیں۔ اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے۔ دعا سے فراغت کے بعد آپ صبح تک آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ زندگی میں پہلی بار آپ نے نماز تہجد بھی ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذوالحجہ بروز ہفتہ بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے قبل آپ مزدلفہ سے پھر مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بطن محصر کے پاس پہنچے تو سواری کی رفتار تیز کر دی۔ راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ قسم کی ایک خوبصورت عورت نبی اکرم کے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی کہ کیا میں اپنے کمزور باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ مزدلفہ سے سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچے، شیطان کو ساتھ کنکریاں ماری اور واپس مینا کے میدان میں تشریف لائے۔ دھوپ تیز تھی، حضرت اسامہ بن زید نے کپڑا تان کر سایہ کیا، حضرت بلال حبشی آپ کے ناقے کے مہار تھامے کھڑے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں مہاجرین و انصار قریش اور دیگر قبائل کھڑے تھے۔ ایسے میں زبان اقدس و متھر سے یہ جملے ارشاد ہوئے کہ اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد دوبارہ اس کی نوبت نہ آئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ حسب معمول صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ طویل خاموشی کے بعد پھر سوال کیا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کا جواب تھا کہ بے شک آج قربانی کا دن ہے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کا وہی جواب تھا۔ طویل خاموشی کے بعد پیغمبر انسانیت نے کہا کہ کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ مجمع کا بیک زبان یہی جواب تھا کہ بے شک یہ بلدۃ الحرام ہے۔ اس کے بعد ارشاد عالی مقام ہوا کہ مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح قابل حرمت ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ دیکھو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہاں آپ ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق بتاتے چلیں۔ آپ نے خطبے کا آغاز کچھ اس انداز میں کیا: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں،
اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائی اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس سے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ناظرین، اس حج کے موقع پر حضور نے بہت سی ہدایات فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں حضور کی مختلف ہدایات کا مجموعہ ہے۔ ان میں دو تو بڑے خطبے ہیں۔ ایک خطبہ حضور نے عرفات میں ارشاد فرمایا، یہی خطبہ سنت رسول کے طور پر اب بھی 9 ذی الحجہ کی دوپہر کو عرفات کے میدان میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا خطبہ وہ ہے جو حضور نے منا میں ارشاد فرمایا۔ یہ دو تو باقاعدہ خطبے ہیں، جبکہ امام قسطلانی نے المواہب الدینیہ میں حضرت امام شافعی کے حوالے سے 4 خطبات کا ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام کثیر تعداد میں تھے۔ انہوں نے نبی کریم سے خطبات سنے، جس کو جو بات یاد رہی اس نے وہ آگے نقل کر دی۔ اس کے علاوہ آن حضرت سے بہت سے سوالات پوچھے گئے جن کے آپ نے جوابات دیے۔ حضور نے حج کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی ہدایات دیں۔ صحابہ کرام سے عرفات اور منا میں نبی کریم نے جو کچھ فرمایا، صحابہ کرام نے جو جو بات یاد رکھ کے آگے منتقل کی، اس کو محدثین نے محفوظ کیا۔ ان سب کا مجموعہ محدثین کی اصطلاح میں حجۃ الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے۔ اس میں عرفات و منا کے 2 خطبے بھی شامل ہیں، اور مختلف مواقع پر نبی اکرم کے دیگر عمومی خطبات بھی شامل ہیں۔ وہ زمانہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ یادداشت کا زمانہ تھا، اور یادداشت پر لوگ اعتماد کرتے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ سینکڑوں روایات میں نقل ہوا ہے۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے پر محدثین نے مختلف ادوار میں کام کیا ہے۔ حجۃ الوداع کی اہمیت کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کی حیات مبارکہ میں صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ دوسرا یہ کہ حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ شاید یہ میری تمہاری آخری اجتماعی ملاقات ہو۔ اور پھر ایک بہت اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہی آیت تکمیل دین نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت اہم اعلانات فرمائے۔ مثلا آپ نے ایک بڑی اہم اور تاریخی بات یہ فرمائی کہ یاد رکھو جاہلیت کا دور ختم ہو گیا اور اسلام کا دور شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، آگاہ رہو، جاہلیت کا ہر کام میں اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔ آج کل دنیا میں ایک مسئلہ چلتا ہے روشن خیالی اور تاریخ خیالی کا، دور علم کا اور دور جاہلیت کا۔ ہمیں تلقین ہوتی ہے کہ دور علم اختیار کریں اور دور جاہلیت چھوڑ دیں، جاہلیت کی بات چھوڑیں اور علم کا راستہ اختیار کریں۔ اب روشن خیالی سے کون انکار کرے گا؟ کوئی عقلمند اور دانشور آدمی روشن خیالی اور علم کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، اور جاہلیت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اصطلاحات کا فرق ہے، روشن خیالی کسے کہتے ہیں اور تاریخ خیالی کسے کہتے ہیں، جاہلیت کا دور کون سا ہے اور علم کا دور کون سا ہے، اپنی اپنی اصطلاحات اور تعریفات ہیں۔ چنانچہ چند بنیادی فرق ہے جن کو اس کشمکش میں سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں بنیادی کردار رسول اللہ کا یہ ارشاد ادا کرتا ہے کہ آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے ان پاؤں کے نیچے ہیں۔ ناظرین، مغرب کی روشن خیالی میں اور ہماری روشن خیالی میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب کی روشن خیالی کی عمر تقریباً 225 سال ہے، جبکہ ہماری روشن خیالی کی عمر تقریباً 1400 سال ہے۔ مغرب کی روشن خیالی کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوتا ہے۔ جب بھی مغرب میں روشن اور تاریک دور کی بات ہوتی ہے تو حد فاصل انقلاب فرانس قرار پاتی ہے۔ مغرب کے ہاں اس سے پہلے کا دور جاہلیت اور جبر کا دور کہلاتا ہے، جبکہ اس کے بعد کا دور ترقی اور روشن خیالی کا دور کہلاتا ہے۔ ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ قرون وسطیٰ، قرون مظلمہ، تاریک دور کسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ انقلاب فرانس سے پہلے کی 2-4 صدیاں ہیں، جبکہ انقلاب فرانس 18ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ جس طرح مغرب کے حلقوں میں یہ بات معروف ہے کہ فلاں بات تاریک دور کی بات ہے اور فلاں بات روشن دور کی بات ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی ایک اصطلاح معروف ہے۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا کوئی واقعہ ذکر کرنا مقصود ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ یعنی یہ ٹرمینالوجی ہمارے ہاں بھی ہے کہ حضور سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا اور حضور کے آنے سے علم کا، روشنی کا دور شروع ہوا۔ دوسرا بنیادی فرق مغرب کی اور ہماری روشن خیالی میں یہ ہے کہ مغرب نے روشن خیالی کے نام پر بادشاہت سے نجات حاصل کی، جاگیرداری سے نجات حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ بائبل اور چرچ سے بھی نجات حاصل کر لی، یعنی وہ وحی کی والدستی سے بھی دستبردار ہو گئے، اور کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے، ہم آزاد ذہن سے فیصلے کرتے ہیں۔ مغرب نے اپنے تمام تر فیصلے، عقائد اور فیصلوں کی بنیاد انسانی سوسائٹی کی خواہشات پر رکھی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد اس پر ہے کہ سوسائٹی کیا چاہتی ہے۔ جمہوریت تو سوسائٹی کی خواہش معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل بنیاد سوسائٹی کی خواہشات پر ہے کہ سوسائٹی کیا سوچتی ہے اور سوسائٹی کیا چاہتی ہے۔ یہی حلال و حرام کی بنیاد ہے، یہی جائز ناجائز کی بنیاد ہے، اور یہی قانون اور لا قانونیت کی بنیاد ہے۔ چنانچہ مغرب نے آسمانی تعلیمات سے دستبرداری اختیار کی اور انسانی سوسائٹی کی خواہشات کو اپنے تمام تر معاملات کی بنیاد بنایا اور کہا کہ یہ روشن خیالی ہے۔
قرآن کریم نے روشن خیالی کا اور معنی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے 20 مقامات پر اس کے متعلق بیان فرمایا۔ مثلا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں ہے، اور یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچتا رہے کہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دے جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے۔ جناب نبی کریم کو قرآن کریم نے حکم دیا کہ لوگوں کے معاملات کو وحی کے مطابق طے کیجیے اور وحی کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی طرف مت دیکھیے۔ مطلق خواہشات کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایسی خواہشات کی نفی ہے جو وحی یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات و ہدایت کے مقابلے پر آئیں۔ اگر سوسائٹی کوئی جائز بات چاہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بالادستی وحی کی ہے۔ فرمایا کہ جہاں اللہ کی ہدایات کا مسئلہ آئے وہاں ان کی خواہشات کی طرف مت دیکھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ سوسائٹی کی خواہشات کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو یہ اللہ کے احکام کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے نزدیک روشن خیالی نام ہے سوسائٹی کی خواہشات سے نکل کر وحی کی پیروی کا، جبکہ مغرب کے نزدیک روشن خیالی نام ہے وحی کے دائرے سے نکل کر انسانی خواہشات کی پیروی کا۔ چنانچہ جو چیز ہمارے نزدیک علم ہے وہ مغرب کے نزدیک جہالت ہے، اور جو چیز ہمارے نزدیک تاریکی اور جہالت ہے وہ مغرب کے نزدیک روشن خیالی ہے۔ یہ ایک جوہری فرق ہے مغرب کی اور ہماری اصطلاح میں، اور اس بات کا ہم نے 20 بار تجربہ کیا ہے کہ کسی بھی مسلم ملک میں قرآن کریم کے کسی حکم یا نبی کریم کے کسی ارشاد کے بطور قانون نفاذ کا مطالبہ کیا جائے تو مغرب اور مغرب زدہ حلقوں سے ہمیں ایک بات مشترکہ طور پر جواب میں ملتی ہے کہ یہ لوگ تاریکی کے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، یہ قرون مسلمہ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا فرق مغرب اور ہماری روشن خیالی میں یہ ہے کہ جناب نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کا دور ختم ہوا اور میں جاہلیت کی ساری قدریں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر نسل انسانی کو علم کے دور کی طرف لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے مبارک قدموں کے نیچے کون کون سی قدریں پامال ہوئی؟ ہمیں اس کا ذرا تجزیہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون سی قدریں تھیں جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے عرب معاشرے میں موجود تھیں لیکن اعلان تکمیل دین تک مٹ چکی تھی۔ ان قدروں میں ایک قدر تھی شرک۔ یہ 20 سال پہلے پورے عروج پر تھا، لیکن اب جزیرۃ العرب میں کوئی بت خانہ باقی نہیں تھا، اور حضور نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اپنی دعوت کا بنیادی پیغام یہ بتایا تھا کہ اے لوگو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک قدر نسل پرستی کی تھی کہ عرب معاشرے میں عرب اور عجم، کالے اور گورے کا فرق تھا۔ حضور نے اسے ختم کیا۔ اس کے علاوہ شراب تھی، لاٹری اور جوا تھا، سود تھا، بے حیائی اور زنا تھا، ہم جنس پرستی تھی۔ یہ ساری قدریں 20 سال پہلے اپنے پورے عروج پر تھی، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ یہ ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں تو ان قدروں کا عرب معاشرے میں کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا، اور جو سوسائٹی حضور نے متعارف کروائی وہ حقیقی انسانی قدروں سے مالا مال تھی۔ چنانچہ حضور نے صرف ان جاہلی قدروں کو ختم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کو ایک ایسی سوسائٹی بنا کر دکھا دیا جس میں شرک، زنا، شراب، سود، ناچ گانا، فحاشی، جوا، نجوم پرستی اور نسل پرستی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور جب اپنے اعلان نبوت کے 22-23 سال بعد مینا کے مقام پر کھڑے ہو کر حضور نے کل عمر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی کہہ کر اپنے دعوت کے نتیجے کا اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جو کام آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ اس میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تاریخ میں اور کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنا کام، اپنا مشن مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانی میں حضور وہ واحد شخصیت ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کیا، اور نہ صرف پورا کیا بلکہ تکمیل پر اپنے صحابہ کو اس پر گواہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے صحابہ سے فرمایا، قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی تو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کو مشن دے کر، پیغام دے کر بھیجا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں؟ تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اس پر صحابہ نے اجتماعی آواز سے کہا، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق پوری طرح ادا کر دیا۔ حضور نے اس پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آج جب ہم روشن خیالی اور تاریخ خیالی کی بحث میں پڑھتے ہیں تو میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ مغرب نے روشن خیالی کے نام پر ان قدروں میں کون سی قدر کا اضافہ کیا ہے؟ یہ تو وہی پامال قدریں ہیں جنہیں آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اپنے پاؤں تلے راؤنڈ ڈالا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مغرب ایک بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے جس نے پرانی اور گھسی پیٹی قدروں کو بیوٹی پارلر سے گزار کر نئے میک اپ کے ساتھ دنیا کے سامنے نئی تہذیب بنا کر پیش کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ وہی جاہلیت قدیمہ ہے جو ابو جہل کے حوالے سے منسوب ہو تو وہ جاہلی قدر کہلاتی ہے، اور آج مغرب کے حوالے سے منسوب ہو تو اسے آرٹ اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ایک تاریخی اعلان فرمایا کہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے اور علم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ حضور نے علم کس چیز کو قرار دیا؟ حضرت نے وحی کو، آسمانی تعلیمات کو، انبیاء کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو علم قرار دیا۔ آج بھی دنیا میں اسی بات کا جھگڑا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کلچرل وار ہے، سویلائزیشن کی جنگ ہے اور تہذیب و ثقافت کی جنگ ہے، اصل میں بنیادی اختلاف اسی پر ہے
کہ ہم نے اپنی خواہشات پر چلنا ہے یا آسمانی تعلیمات کی بالادستی قبول کرنی ہے۔ اس کو آپ کچھ بھی عنوان دیں، جھگڑا دراصل یہی ہے۔ یہ پچھلے سال کارٹونوں کا مسئلہ چلا تھا۔ ڈینمارک کے صحافی فلیمنگ روز نے جناب نبی اکرم کی توہین پر مبنی کارٹون چھاپے تھے۔ اس پر بڑی بحث چلی تھی اور خود فلیمنگ روز کا ایک طویل مضمون چھپا تھا۔ اس مضمون میں چند ایک باتیں اس گفتگو سے متعلق ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ فلیمنگ نے کہا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں فکری، ثقافتی اور تہذیبی طور پر کیا فرق ہے، اور کہا کہ ہم نے تو خدا، رسول اور کتاب کا حوالہ اپنے ذہنوں سے اتار دیا ہے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، کوئی قانون طے کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ خدا کیا کہتا ہے، اور کوئی بات کہتے وقت عیسیٰ کا حوالہ نہیں دیتے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ ہم تو آزاد ذہن سے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ مسلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور کتاب کا حوالہ اپنے ذہنوں پر مسلط رکھا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہم میں اور مسلمانوں میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ فلیمنگ روز کی یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کتنے ہی بے عمل اور بدعمل کیوں نہ ہوں، لیکن آج کے زمینی حقائق میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ خدا اور رسول کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ آج بھی قائم ہے۔ خدا اور رسول کا حوالہ ہمارے ذہنوں سے اترا نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی بد عمل سے بد عمل اور بے عمل سے بے عمل مسلمانوں کو بھی اگر آپ نے خطاب کرنا ہے تو آپ کو خدا اور رسول کے حوالے سے بات کرنا ہوگی، ورنہ آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ حوالہ خدا اور رسول کا ہی دیں گے اور وہیں سے کوئی بات تعویل کر کے نکالیں گے۔ اگر یہ حوالہ نہیں دیں گے تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ مغربی صحافی نے تشویش ظاہر کی کہ ہم نے تو یہ حوالہ چھوڑ دیا، لیکن مسلمان یہ حوالہ کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ میں بھی لکھنے پڑھنے کے شعبے کا آدمی ہوں، کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ اس پر میں نے فلم گروس سے ایک مضمون میں سوال کیا کہ تم لوگوں کے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے، کس بات کا روب جماتے ہو ہم پر؟ تمہاری انجیل دنیا میں اس وقت ہے کہیں، توریت کا وجود ہے کہیں دنیا میں، لیکن ہمارے پاس تو کتاب اللہ موجود ہے اور سنت رسول موجود ہے۔ یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ دنیا کا کوئی یہودی دنیا کے کسی حصے میں توریت کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہے کہ یہ وہ توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور دنیا کا کوئی عیسائی دنیا کے کسی حصے میں انجیل کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہے کہ یہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جبکہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں قرآن کریم کے کسی بھی نسخے پر ہاتھ رکھ کر پوری تسلی کے ساتھ یہ کہہ دے گا کہ یہ وہ قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج کل ایک فلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بن رہی ہے، ایک فلم اس سے پہلے بھی بن چکی ہے۔ اس فلم کے حوالے سے دنیا میں ایک بحث چلی۔ ایک مغربی دانشور نے سوال کیا کہ بھائی عیسیٰ پر فلم تو تم نے بنا لی، لیکن اس کا مواد کہاں سے لیا؟ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ کی حیات پر چند واقعات سے زیادہ کوئی مستند مواد نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایک مستند حوالہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس مغربی دانشور نے یہ حوالہ دے کر سوال اٹھایا کہ تم نے فلم تو بنا لی لیکن مواد کہاں سے لائے؟ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس حضرت عیسیٰ پر اس سے کہیں زیادہ مواد موجود ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر جانتے ہیں کہ ان کی والدہ کب اور کیسے پیدا ہوئی اور ان کی پرورش کہاں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، بچپن میں کیا کرتے تھے، جوانی میں کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک جانتے ہیں کہ اب کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور جب دنیا میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا تو تب وہ یہاں آ کر کیا کریں گے۔ ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فلاں مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے، فلاں شہر میں آئیں گے اور آ کر اس دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی شادی کہاں ہوگی، کس قبیلے میں ہوگی، اور بچے کتنے ہوں گے۔ ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے لیکن نام ہمیں معلوم ہے، اور یہ کہ ان کی وفات کہاں ہوگی اور پھر وہ کہاں دفن ہوں گے۔ ان کی قبر مبارک کی جگہ ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اب بھی درج ہے کہ ھذا موضوع قبر النبی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے کہیں زیادہ اور مستند مواد کے ساتھ جانتے ہیں۔ قرآن کریم بھی مکمل کسی اشتباہ کے بغیر، کسی ابہام کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے، اور جناب نبی کریم کی حیات مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ، آپ کے فرمودات، آپ کی تعلیمات اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم حضور کی حیات مبارکہ کے کسی حصے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات آپ کے علم کے لیے عرض کر دوں کہ جن دنوں یہ بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ حضور کی حیات مبارکہ کے بارے میں سال بہ سال تفصیلات ہمارے پاس ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پہلے سال کیا ہوا تھا، دوسرے سال کیا ہوا تھا اور تیسرے سال کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمت کر کے کوشش کرے تو ماہ بہ ماہ تفصیلات بھی مرتب ہو سکتی ہیں، کہ مواد تو ہمارے پاس ہے، بس محنت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک اشتہار سامنے آ گیا۔ لاہور میں سید قاسم محمود ہیں، شاہکار انسائکلوپیڈیا والے، بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اشتہار یہ تھا کہ ہم نے جناب نبی کریم کی حیات مبارکہ پر ماہ بہ ماہ تفصیلات مرتب کر لی ہیں۔ یہ 3000 صفحے کی کتاب ہے جو 2 مہینوں میں مارکیٹ میں آ جائے گی۔ جب میں نے فلمنگ روز کے جواب میں لکھا کہ تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا، جبکہ ہمارے پاس تو یہ موجود ہے،
تو اس پر میں نے ایک لطیفہ لکھا کہ دو دوست آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تمہیں اگر 2 گاڑیاں دے دے تو تم کیا کرو گے؟ دوسرے نے کہا ایک تمہیں دے دوں گا۔ پہلے نے پھر کہا تمہیں اللہ 2 مکان دے دے تو کیا کرو گے؟ دوسرے نے کہا ایک تمہیں دے دوں گا۔ پہلے نے کہا اگر اللہ تمہیں 2 گائیں دے دے تو تم کیا کرو گے؟ دوسرے نے جواب دیا بھائی صاحب وہ میرے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان پر نظر مت رکھو۔ تو بھائی ہمارے پاس وحی بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، حضور کی تعلیمات بھی ہیں اور بالکل اصل حالت میں کسی شبے کے بغیر ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ذرا خود سوچئے کہ جو لوگ واشنگٹن میں، ماسکو میں، لندن میں بیٹھ کر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کی سیرت کے ایک ایک جزو کو بیان کرتے اور سنتے سناتے ہیں، حضور کا ایک ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، ان سے کوئی یہ توقع رکھے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں کا عقل مند ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ حضور کا ارشاد کہ جاہلیت کی ہر قدر آج میرے پاؤں کے نیچے ہے، تہذیبی کشمکش میں، ثقافتوں کی جنگ میں اور دور جاہلیت تو دور علم کی نشاندہی میں بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے رہنما ہے۔ ناظرین، جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زبان اور رنگ کے تفاخر کا معاشرہ تھا۔ قریشی غیر قریشیوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب غیر عربوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے، بے شک اس پر جتنی چاہے لیپا پوتی کی جائے، لیکن رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفاخر اور برتری کا یہ جذبہ آج بھی دنیا میں صاف نظر آتا ہے، علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ بات اس زمانے میں عروج پرتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب کعبے کا کنٹرول سنبھالا، چابیاں منگوائیں اور کعبے کے بتوں سے پاک کیا، تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ اعلان ایک طوفان تھا اس معاشرے میں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بلال ایک تو آزاد کردہ غلام ہے، پھر کالے رنگ کے ہیں، عربی بھی نہیں بلکہ حبشی ہیں، کیا یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں گے؟ وہاں طوفان مچ گیا، لیکن اعلان چونکہ نبی اکرم نے کیا تھا تو کس کی مجال تھی کہ کچھ کہے؟ لیکن ایک قریشی سردار نے یہ منظر دیکھ کر جو جملہ کہا اسے تاریخ والے یوں نقل کرتے ہیں، اے میرے باپ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آج زندہ نہیں ہے۔ بعد میں قریشی سردار صحابی ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب یہ منظر دیکھا تو روایت ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میرے باپ تو بڑا خوش قسمت ہے جس منظر کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا کہ ایک کالے رنگ کا غیر عرب آدمی بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ عام رواج یہ تھا کہ قریش اور غیر قریش کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ قریشی اگر کسی غیر قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں قریشی قتل نہیں ہوتا تھا، جبکہ غیر قریشی اگر کسی قریشی کو قتل کرتا تو بدلے میں 2 آدمی قتل ہوتے۔ اور پھر عرب و غیر عرب کا بھی فرق تھا کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان واقعی فخر کی چیز ہے، لیکن اتنا بھی فخر کیا کہ دوسروں کو گونگا ہی کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ عجمی کا معنی گونگا ہے۔ وہ ہمیں عجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کے زبان نہیں آتی، جبکہ عرب فصیح کو کہتے ہیں۔ عرب کا لفظی معنی فصیح، بلیغ، عمدہ گفتگو کرنے والا، اور عجمی کا معنی گونگا کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو، جو بول نہ سکتا ہو، چنانچہ یہ لسانی تفاخر تھا۔ نبی کریم نے فتح مکہ پر اس رسم کو توڑ کر سب کو برابر کھڑا کر دیا اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تاکید فرمائی، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ رہو، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ میں آج تمام قسم کے نسلی اور لسانی تفاخرات کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ واقعتاً لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے تھے۔ تابعین میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عطا بن ابی رباح، بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے امام ہیں۔ وہ غلاموں کے خاندان سے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، سیاہ رنگ کے تھے، کہتے ہیں کہ شکل زیادہ مناسب نہ تھی اور ناک ایسے تھی جیسے لوبیا ہوتا ہے، لیکن وہ مکے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ بڑے بڑے علماء کو بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ سلمان ابن عبد الملک جو اس زمانے میں آدھی دنیا پر مسلم حکومت کے خلیفہ تھے، وہ حج پر آئے۔ ایک موقع پر عطا بن ابی رباح نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سلمان ابن عبد الملک کو حج کے متعلق 2-3 مسئلے پوچھنے تھے۔ اپنے بیٹوں کو ساتھ لائے اور آ کر بیٹھے۔ حضرت نماز سے فارغ ہوئے اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پوچھا، جی فرمائیے۔ امیر المومنین صاحب نے مؤدب بیٹھے ایک مسئلہ پوچھا، پھر دوسرا پوچھا۔ جب مطلوبہ مسئلے پوچھ لیا اور اٹھ کر جانے لگے تو اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کالے کے سامنے نیچا ہونا پڑا، یہ علم ہی ہے جس نے اس کو یہ مقام بخشا کہ مجھے امیر المومنین ہو کر اس کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھنا پڑا۔ بیٹوں سے کہا کہ علم حاصل کرو، علم انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب نبی کریم نے عملاً ایسی سوسائٹی دنیا میں قائم کی کہ جہاں عطا ابن ابی رباح کے سامنے امیر المومنین سلمان بن عبد الملک کو بھی مؤدب ہو کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ امام مالک بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا،
اس نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شاگردی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کبھی آپ تشریف لائیں اور مجھے کچھ پڑھا دیں۔ امام صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، آپ امیر المومنین ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن میں کسی کے یہاں پڑھانے نہیں جاتا۔ فرمایا کہ پڑھنا ہے تو یہاں آ جائیے، یعنی پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا اور کلاس میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہارون الرشید نے دوسرا پیغام بھیجا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن بہرحال کچھ پروٹوکول تو چاہیے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب آؤ گے جہاں جگہ ہوگی وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہارون رشید اپنے بیٹے مامون اور امین کے ساتھ آیا تو مجلس میں پیچھے جگہ ملی، وہاں بیٹھا، حدیثیں سنی اور پھر یہ کہا کہ میں خود کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ روایات حدیث میں اپنے آپ کو راوی شمار کروں، لیکن اس عظیم المرتبت شخصیت کا شاگرد ہونے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا کہ مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہو جائے، کہ حدیث کی کسی سند میں کسی کونے میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ فلاں محدث کا شاگرد ہے اور فلاں حدیث روایت کرتا ہے۔ نبی اکرم نے جاہلیت کے جتنے امتیازات تھے وہ ختم کیے اور حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کا اعلان فرمایا، اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائل اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآن کریم نے بنیادی اصول بیان فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے۔ ہاں، قبائل اور برادریاں ہم نے بنائی ہیں تعارف کے لیے اور پہچان کے لیے۔ قبائل کا، ان کی شاخوں کا، خاندانوں کا اور قوموں کا وجود بھی ہے، لیکن تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ اگر یہ فطری تقسیم نہ ہو تو معاملہ مشکل ہو جائے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ امریکی ہے، یہ افریقی ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، تو پھر نمبرنگ کرنی پڑے گی، جو مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں عزت تقوی کی ہے۔ تقوی کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں عزت انسان کے کریکٹر کی ہے، کردار کی ہے، اس کی ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ اسلام عزت کی بنیاد رنگ، نسل، علاقے اور زبان کو قرار نہیں دیتا۔ آدمی ذرا توجہ سے پڑھے تو قرآن کریم کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت لقمان سوڈانی تھے اور جھونپڑی میں رہنے والے غریب آدمی تھے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ کوئی بہت بڑے سردار نہیں تھے، لیکن قرآن کریم میں ایک مکمل سورت ان کے نام پر اتاری گئی اور قرآن کریم نے بڑے مزے سے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ابو لہب، جو خاندان اور رشتے کے لحاظ سے حضور کا چچا ہے، اس سے بڑا خاندان کیا ہوگا دنیا میں؟ کائنات میں سے زیادہ معزز خاندان کون سا ہوگا؟ اور حضرت کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے کہ آپ کا چچا ہے، اور حسن کا اندازہ کیجئے کہ ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ نام عبد الشمس تھا، ابو لہب نہیں تھا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں، اس کے رخسار شعلے کی طرح چمکتے تھے، جس کی وجہ سے ابو لہب کا لقب ملا، یعنی شعلے جیسے رخساروں والا۔ خوبصورت بھی ہے، مال بھی ہے، مکہ میں رہتا ہے، مکہ کے مجاوروں میں سے ہے اور خاندان بھی بڑا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یوں ذکر کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی ام جمیل جب زیورات پہن کر بیٹھتی تھی تو زیورات کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، عورتیں سہارا دے کر اٹھایا کرتی تھی، لیکن قرآن میں ہے کہ بڑا مال تھا اس کے پاس جو کسی کام نہیں آیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے معیار بتا دیا کہ لقمان علیہ السلام اگر تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو وہ حکمت والے ہیں، اور ابو لہب اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو لعنت کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا مستحق ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے۔ یعنی انسان احسن تقویم بھی ہے اور اسفل سافلین بھی ہے، سب سے اوپر کا نمبر بھی اسی کا ہے اور سب سے نیچے کا نمبر بھی اسی کا ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ ایمان، کردار اور عمل کی بنیاد پر۔ زمانہ جاہلیت سے حج کے حوالے سے ایک طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ قریشی عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ حج کی ترتیب تو یہ ہے کہ مینا میں چند دن رہتے ہیں، اس دوران 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے ہیں، شام کو مزدلفہ جاتے ہیں اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ میں ہی رہتے ہیں اور صبح کو فجر پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ عرفات جاتے تھے لیکن قریشی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نحن حمس۔ اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ ہم VIP ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں اور ممتاز لوگ ہیں۔ چونکہ قریش کا ہی وہاں کنٹرول تھا اور واقعتاً وہ بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور عرب میں ان کا بڑا احترام حاصل تھا، اس لیے قریشیوں نے اپنے کچھ امتیازات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے۔ مینا اور مزدلفہ کا ایک کونا حرم میں ہے، جبکہ باقی عرفات جو حرم سے باہر ہے، قریشی حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے، کہ ہم اس سے مستثنا ہیں، اور یہ کہ یہ حرم کی حدود سے باہر جانا عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جناب نبی کریم نے رسم توڑ دی۔ اگر حج میں بھی امتیازات ختم نہیں ہوں گے اور VIP سسٹم باقی رہے گا تو پھر یہ ختم کب ہوگا؟ حج ہی تو وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ سب کو 2 چادریں پہنا دیتا ہے۔ 3 پیس والا بھی 2 چادریں پہنے گا اور لنگوٹی والا بھی 2 چادریں پہنے گا۔ یہی تو مقام ہے مساوات کا کہ اس موقع پر صحیح معنوں میں مساوات کا منظر نظر آتا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، لیکن ہیں سب 2 چادروں میں۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وقوف عرفات کے لیے جاؤں گا، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت جب ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں بھی آپ قریش کی روایت کے برعکس وقوف عرفات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، جیسا کہ جبیر ابن معطم کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے۔
یہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں جو مشرک سرداروں میں سے تھے۔ جب طائف میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے اور آپ زخمی ہو گئے تھے تو راستے میں مطعم ابن عدی کا ڈیرا تھا اور اس نے آپ کو پناہ دی تھی۔ جب حضور زخمی ہو کر واپس آئے تو راستے میں اس کا باپ تھا، اس نے حضور کو پناہ دی اور لوگوں کو ہٹایا کہ نہیں بھائی ابھی میری پناہ میں ہے، ان کے نزدیک کوئی نہ آئے۔ حضور اس کا بڑا احسان مانتے تھے اور بدر کے موقع پر حضور نے اس کے احسان کا ذکر کیا۔ وہ تب بڑے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، لیکن کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جبیر ان کے بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے اور صحابی رسول تھے۔ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کو قبول کر لیتا، یعنی میں ان سے فدیہ نہ لیتا اور ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد عرفات میں موجود ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو حمص میں سے ہیں، عرفات میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قریشی و ہاشمی اور وہ تو ممتاز لوگ ہوتے ہیں اور حرم کی حدود سے باہر نہیں آتے۔ مسند احمد کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کا واقعہ ہے، چنانچہ نبی کریم نے یہ رسم بھی توڑ دی۔ قرآن کریم میں بھی یہ حکم آیا ہے کہ پھر تم لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ناظرین، پھر جناب نبی کریم نے جہاں جاہلیت کے دور کے خاتمے کا اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میں نے ختم کر دی ہیں، ایک عمومی اعلان تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، لیکن دو کا آپ نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ آگاہ رہو، جاہلیت کے زمانے کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ حارث کو دودھ پلانے کے لیے بنو لیس کے یہاں بھیجا گیا تھا، جہاں سے بنو حذیل نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں جو بدلے اور خون کا رواج تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ قبائل میں بدلہ در بدلہ کا رواج تھا۔ قبائل میں یوں ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تو بدلے میں قاتل قبیلے کا آدمی قتل ہوگا، اور ضروری نہیں کہ قاتل ہی قتل ہو، بس اس قبیلے کا کوئی آدمی مارا جائے گا۔ جب وہ مرا ہے تو اب پھر اس پہلے قبیلے کا آدمی مرے گا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ حرب بعض دو قبیلوں کی ایک مشہور جنگ تھی جو 120 سال چلتی رہی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک آدمی کا درخت تھا جس پر کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اور انڈے دے رکھے تھے۔ کسی نے اسے پتھر مار کر گھونسلہ اور انڈے توڑ دیے۔ پہلے آدمی نے کہا کہ اچھا، میری زمین پر اور میرے درخت پر اس نے یہ کر دیا، یہ تو میری توہین ہوئی ہے۔ کبوتری کا انڈا نہیں ٹوٹا، یہ تو میری ناک کٹ گئی ہے۔ اس نے پتھر مارنے والے کو قتل کر دیا۔ بس پھر دونوں کے قبائل کے درمیان 120 سال تک جنگ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی عجیب بات فرماتی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان کئی نسلوں تک جنگ رہی ہے۔ یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے جوان قتل کر دیے، بہت بربادی ہوئی۔ پھر تنگ آ کر بڑے بوڑھے اکٹھے ہوئے کہ بھائی کوئی راستہ نکالو، آخر ہم کب تک لڑیں گے؟ جب اس طرح کی جنگ ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر اتفاق نہیں ہوتا۔ طے ہوا کہ کوئی تیسرا آدمی تلاش کیا جائے جس پر ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ جناب نبی کریم جب اوس اور خزرج کے لوگوں کو حج کے موقع پر مینا میں ان کے خیموں میں دعوت دینے آئے تو انہوں نے آپس میں خسر پسر کی اور کہا کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک ہے، ان کو جگہ کی ضرورت ہے اور ہمیں آدمی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی شروعات۔ حضور طائف کے واقعے کے بعد اس تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی ٹھکانہ ملے تو میں وہاں اپنا مرکز بناؤں، یعنی کوئی قبیلہ حامی بھرے تو میں وہاں جاؤں۔ اس کے لیے آپ خیموں میں جا کر مختلف قبائل کو دعوت دے رہے تھے۔ ادھر اوس اور خزرج اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دو باتیں اکٹھی ہو گئیں اور ان قبائل نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں۔ پھر اگلے سال بیعت عقبہ اولا ہوئی اور اس سے اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ، سارے معاہدات ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت عائشہ ان واقعات کی حکمت اور اس کے فلسفے پر ایک خوبصورت تبصرہ کرتی ہے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، یعنی علم اسرار دین۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ جنگ باعث میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے اور انصار مدینہ انتشار اور افتراق کا شکار تھے، لیکن یہ جنگ اس بات کا باعث بن گئی کہ حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اسباب پیدا نہ ہوتے تو انصار حضور کو دعوت نہ دیتے اور یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو حکمت کی بات ہے کہ بظاہر ایک واقعہ بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر سے کوئی خیر نکال دیتے ہیں۔ میں اس پر بات کر رہا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بدلہ در بدلہ کا رواج تھا، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دے کر سبق پڑھایا کرتی تھی کہ تمہارے باپ کا قاتل فلاں ہے، تم نے بڑے ہو کر اس کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی انہیں بچپن سے تیار کیا جاتا تھا کہ تمہارے باپ کو فلاں نے قتل کیا، تمہارے دادوں کو فلاں نے قتل کیا، تمہارے چچا کو فلاں نے قتل کیا، اس لیے فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمے ہے اور فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ اور ہاں، آج بھی دیہات اور قبائل میں انتقام اور بدلے کا رواج موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے خون بدلے آج میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد کسی پرانے قتل پر کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، اس لیے کہ آخر کہیں تو بریک لگنی تھی، معاملہ تبھی صاف ہونا تھا۔ فرمایا کہ تمہارے آپس میں پچھلے جتنے بدلے تھے سب ختم، اور فرمایا کہ میں یہ اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں۔ ربیہ ابن حارث کا بیٹا بچپن میں کسی خاندان میں دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہاں کسی نے قتل کر دیا۔
قبائلی روایت کے مطابق اس کا بدلہ لینا ان کے ذمے تھا۔ فرمایا میرے گھر کا بچہ قتل ہوا تھا اور قبائلی روایت کے مطابق ہمارے ذمے اس کا بدلہ بنتا ہے، لیکن میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ میں پہلے اپنے گھر کا خون معاف کرتا ہوں اور پھر تمام خونوں کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد پچھلے کسی قتل کے حوالے سے کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ فرمایا جاہلیت کی ایک قدر میں توڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک جاہلی قدر جس کا حضور نے بطور خاص ذکر کیا وہ سود ہے۔ فرمایا کہ آگاہ رہو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں، عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرض ہے وہ سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ آج بھی دنیا میں ایک بڑی بحث ہے کہ سود تو کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے جب اس کی حرمت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس پر بڑا مباحثہ ہوا۔ کہا گیا کہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کاروبار کی ایک شکل ہے کہ چیزیں نہ بیچیں، پیسہ بیچا۔ سورہ بقرہ میں ہے، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس وقت بھی یہی دلیل پیش ہوئی تھی، لیکن یہ دلیل ذکر کر کے قرآن کریم نے پھر دو ٹوک کہا کہ نہیں بھائی، یہ بزنس نہیں ہے، یہ بزنس سے الگ چیز ہے۔ اس بارے میں ایک اہم واقعہ ہے جو سیرت کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے کہ طائف والے جب نبی کریم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اس پس منظر میں آئے کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور پھر طائف کا مارکہ پیش آیا۔ طائف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن تک محاصرہ کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی تو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ طائف والے بہت خوش تھے کہ ہمیں فتح نہیں کر سکے، اور یہ بات درست بھی تھی۔ طائف والوں کا اپنا وفد مدینہ منورہ گیا کہ جناب آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے مگر ہم خود کلمہ پڑھنے آ گئے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے پیچھے گھمنڈ یہ تھا کہ ہم فتح نہیں ہو سکے، اس لیے ہم برابر کی سطح پر اور برابر کی شرطوں پر بات کریں گے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ طائف والوں نے کہا کہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں 4 بڑی شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ جناب آپ شراب کو حرام کہتے ہیں، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، اور دلیل دی کہ یہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی طائف کی بڑی پیداوار انگور ہے۔ کہا کہ ہمارے یہاں انگور پیدا ہوتا ہے، کچا انگور مارکیٹ میں پھینکے تو کچھ خاص نفع نہیں ملتا، نچوڑ کر اور پکا کر دیتے ہیں تو 4 پیسے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، اس کے بغیر ہمارا سال نہیں گزرتا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، ہمارا تو سارا کاروبار سود پر چلتا ہے، سود نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے، یہ بھی ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ اس کی وجہ بتائی کہ یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں بہت دیر سے کرنے کا رواج ہے، گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم زنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک بات اور کہ ہم نماز پڑھیں گے تو صحیح، لیکن اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ نہیں، اوقات اور تعداد ہم اپنی مرضی سے منتخب کریں گے۔ نماز سے انکار نہیں، لیکن یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم خود اپنی سہولت سے اس کا انتخاب کر لیں گے کہ کب پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے۔ اگر آپ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ جناب نبی کریم نے انکار فرما دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اسلام مختلف ہے اور 70 میل کے فاصلے پر طائف میں اسلام بالکل مختلف ہو؟ مکہ میں تو سود حرام ہو اور طائف میں حلال ہو، مکہ میں 5 نمازیں اور طائف میں 3 ہو، مکہ میں شراب ممنوع ہو اور طائف میں جائز۔ فرمایا نہیں بھائی، کوئی شرط قبول نہیں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو طائف والوں کی شرطیں تھیں، ذرا دیکھیے کہ ہماری آج کی شرطیں کیا ہیں۔ سوسائٹی میں اسلام کو بحیثیت سسٹم قبول کرنے میں ہماری آج کی شرطیں بھی یہی ہیں کہ نماز میں زبردستی نہ کرو اور باقی معاملات میں بھی دنیا کے ساتھ چلو تو باقی کا اسلام ہمیں قبول ہے۔ تو یہ معاملات جو آج کل ہمارے سامنے ہیں، حضور کے سامنے میں بھی ایسے ہی چلتے رہے ہیں، شرطوں والے بھی اور دلیلوں والے بھی اور بزنس والے بھی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صاف اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ختم، آج کے بعد جو بھی اس معاملے میں ہے صرف اصل رقم کا حقدار ہے، سود کی رقم ختم۔ یہاں بھی فرمایا کہ میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت عباس سود کا کاروبار کرتے تھے کہ سود پر لوگوں کو رقمیں دیتے تھے، بہت سے لوگوں کے ذمے ان کی رقمیں تھیں۔ فرمایا میں عباس کی سود کی ساری رقمیں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس جو مکہ میں سود کا کاروبار کرتے تھے، ان کی رقمیں جن کے ذمے ہیں ان کے ذمے سود نہیں ہوگا، صرف اصل رقوم واپس کرنا ہوگی۔ ناظرین، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ منع میں کھڑے ہوئے تھے، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، معلوم تو ان کو تھا لیکن مہینہ کون سا ہے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ حضور کوئی سوال کرتے تو پہلے مرحلے پر یہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ہاں حج کا مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا آج کا دن کون سا ہے؟
کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پوچھا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ قربانی کا دن ہے۔ آپ نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بلدۃ الحرام ہی ہے۔ تو آپ نے 3 حرمتوں کا حوالہ دیا۔ بسا اوقات بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آدمی پہلے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ آپ نے بات کی اہمیت بتانے کے لیے ذکر کیا کہ یہ شہر محترم ہے، مہینہ حرمت والا ہے اور دن حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں اور تمہارے چمڑے تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جس طرح تم اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ تمہارے اموال بھی ایک دوسرے پر محترم ہے کہ تم کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ جس طرح جان کی ایک دوسرے پر حرمت ہے، اسی طرح مال کی حرمت بھی ہے۔ چوری، ڈکیتی، دھوکہ یعنی کوئی بھی شکل مال کو ہڑپ کرنے کی اختیار نہیں کرو گے۔ اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر محترم ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کی جان و مال پر دست درازی حرام ہے، اسی طرح کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے۔ اس کی لمبی تفصیل یہ ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرو گے، کسی کو بے عزت نہیں کرو گے، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کی توہین نہیں کرو گے۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا جس طرح مکہ حج کے دن اور حج کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے چمڑے بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح کسی کی جان لینا جائز نہیں، اس طرح کسی کو تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں، بلا جواز کسی کو چھڑی مارنا بھی جائز نہیں، بلا جواز کسی پر ہاتھ اٹھانا بھی جائز نہیں۔ فرمایا یہ چاروں چیزیں تم پر حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جناب نبی کریم نے بیت اللہ سے خطاب کیا، فرمایا اے اللہ کے گھر، تو اللہ کے یہاں بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ایک دفعہ حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو محض ایک پتھر ہے، تیرے پاس نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ پتھر کو کچھ کہنا مقصود نہیں تھا، دراصل یہ بات سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مقصد ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات سنانا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے۔ چنانچہ یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع کا ایک بہت اہم اعلان ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی، مال کی عزت کی اور ایک دوسرے کے چمڑے کی حفاظت کرو۔ کسی کو قتل نہیں کرو، کسی کا مال نہ ہضم کرو، کسی کی عزت خراب نہیں کرو، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے آپس کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لوگوں تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہو، زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب خدا کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی بھی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس جامع خطبے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ خطبے کی تکمیل کے بعد کئی صحابہ نے الگ الگ مسائل دریافت کیے، سب کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ افل ولا حرج کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ خطبے سے فراغت کے بعد قربانی کی جگہ پر تشریف لائے اور 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹوں کو خود ذبح فرمایا۔ بقیہ 37 اونٹوں کو حضرت علی نے قربان کیا۔ قربانی کے بعد اعلان کرا دیا کہ جس کے جی چاہے قربانیوں سے گوشت لے جائے، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک قربانی سے ایک ایک بوٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضور نے اس سالن کا شوربہ نوش فرمایا۔ اس سفر میں چونکہ 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اس لیے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی پیش کی۔
قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر یا حضرت خراش کو بلایا گیا اور سر منڈوائے اور ناخن ترشوائے، جنہیں بطور تبریک حاجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد حرام کی چادریں اتار دی اور کپڑے زیب تن فرما لیے اور خوشبو بھی لگائی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں نماز ظہر ادا کی اور طواف فرمایا۔ اس کے بعد زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا اور واپس منا تشریف لے آئے۔ اس کے بعد 3 دن منا ہی میں قیام فرمایا، جس میں روزانہ زوال کے بعد رمی جمار کیا کرتے تھے۔ 13 ذی الحجہ بروز سوموار مکے سے باہر بطحا تشریف لائے، عشاء تک یہاں قیام فرمایا۔ بعد نماز عشاء مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف وداع فرمایا۔ فجر تک یہیں قیام فرما رہے، ساتھ میں زمزم کا پانی لیا اور بعد نماز فجر یعنی 14 ذی الحجہ بروز منگل پھر بطحا واپس آئے اور اسی دن مدینہ واپسی کا حکم دیا۔ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پہنچے اور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ بعد نماز ظہر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم مومنین سے افضل نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ تمام مومنین سے اعلیٰ افضل ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہے۔ اس خطبے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید یمن کو فتح کر چکے تھے۔ یمن کے جہاد میں مسلمانوں کو کافی مالی غنیمت حاصل ہوا تھا۔ اس کو تقسیم کرنے اور خمس لینے کے لیے نبی اکرم نے حضرت علی کو یمن بھیجا۔ قیدیوں میں کئی لونڈیاں بھی تھیں، جن میں سے بطور خمس ایک لونڈی حضرت علی نے اپنے لیے رکھ لی اور ان سے اگلے ہی دن صحبت فرمائی۔ فراغت کے بعد جب غسل کر کے نکل رہے تھے کہ حضرت خالد نے دیکھ لیا۔ حضرت خالد نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ شخص نے کیا کیا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت علی نے خمس لیا تو خمس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بانی نبی اکرم کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے تھی، اس کو حضرت علی نے خود کیوں استعمال کیا؟ حضرت بریدہ نے جواب دیا کہ مجھے علی سے نفرت ہے۔ پھر حضرت بریدہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آئے حسن کے ابا، یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ لونڈی خمس کا حصہ ہے اور خمس نبی اور آل نبی کے لیے ہوتا ہے اور میں آل نبی میں سے ہوں، اس لیے میں نے اس سے صحبت کی۔ لیکن اس جواب سے حضرت بریدہ مطمئن نہیں ہوئے۔ خطبہ حجت الوداع کے لیے جب بلاوا آیا تو یہ سبھی حضرات یہاں سے سیدھے مکہ چلے گئے اور حج و عمرے میں مشغول ہو گئے۔ واپسی پر غدیر خم پر حضرت بریدہ نے نبی اکرم سے حضرت علی کی شکایت کی اور معاملے کو بڑھا کر پیش کیا، جس سے سن کر نبی اکرم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلے حضرت علی کے فضائل اور ان کے انصاف پسندی کی تعریف کی، بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہیں، اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ المختصر تاریخی شہادت کے مطابق غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم نے حضرت علی کے متعلق لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا۔ پھر قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور جب روحا پہنچے تو گھڑ سواروں کا ایک گروہ آیا، اس میں سے ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کر نکلی اور نبی اکرم سے دریافت کیا کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو نبی اکرم نے جواب دیا کہ ہاں اس پر حج ہے اور اسے حج کرانے پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تقریباً 4 دن بعد ذوالحلیفہ پہنچے، یہاں رات قیام فرمایا اور صبح کے وقت معرس کے راستے سے مدینے میں داخل ہوئے۔ اس وقت زبان اقدس وطر پر یہ کلمات جاری تھے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔